الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم سورہ نور کا 5واں رکوع شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ اس سورہ کو ہم اتنا ڈیپلی اینالائز کر سکیں، اور جہاں مجھے اس کے نوٹس تیار کرنے میں، اس کی تفسیر کے پوائنٹس بنانے میں ایک دلی خوشی محسوس ہوتی ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی جب اس کو سنتے ہوں گے، اس کے نوٹس تیار کرتے ہوں گے، تو آپ لوگوں کو بھی احساس ہوتا ہوگا کہ کتنا کچھ اس میں ہمارے لیے موجود تھا، لیکن ہم نے کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہی نہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ سورہ نور ہم لوگوں نے پہلی بار پڑھی ہو، ٹھیک ہے، دورہ قرآن الحمدللہ ہم 2-3 بار کر چکے، اس میں ہم نے سورہ نور کی، ٹھیک ہے، ہم نے تفسیر آلریڈی کی ہے، اس میں ہم نے سورہ نور کی، لیکن قرآن کا نا ایک لطف ہوتا ہے، آپ جتنے بار اس کو پڑھو گے نا اتنے بار آپ کو وہ نئی لگتی ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ اور الحمدللہ ابھی بھی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جب ہم سورہ نور کو پڑھتے ہیں تو الحمدللہ ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ پہلی بار پڑھ رہے ہیں، ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو آج انشاءاللہ ہم آیت نور پڑھیں گے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے آیت نور کون سی ہے؟ آیت نور پتہ ہے آپ لوگوں کو کون سی آیت کو آیت نور کہا جاتا ہے؟ سورہ نور کی کون سی آیت؟ جی آیت نمبر، اللہ نور ہے جی وہ والی آیت نمبر 35 ہے سورہ نور کی، ٹھیک ہے، اور بڑی خوبصورت آیت ہے، اتنی پیاری آیت ہے، اس میں اتنی خوبصورت تمثیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ جی بالکل سب کا جواب صحیح ہے، اللہ نور السماواتی والی آیت نمبر 35 ہے یہ، ٹھیک ہے، آیت نور کہلائی جاتی ہے، اور بہت ہی خوبصورت یہ آیت ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس کو کہتے ہیں نا کہ کسی کا کوئی ماسٹر پیس ہو، اس کو ایکسپلین کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی ہے نا، ہم اس کو ماسٹر پیس کو ایکسپلین کر ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں کہ کوئی خوبصورت کلام ہوتا ہے نا، کوئی شاعری ہوتی ہے، اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے اور آپ بولو کہ اسے ایکسپلین کر دو، تو اگر آپ اس کو اپنی زبان میں ایکسپلین کرو گے تو وہ بات نہیں آئے گی۔ تو وہی بات ہے کہ یہ اتنی خوبصورت تمثیل اللہ نے بیان کی ہے کہ اس کی ڈیپتھ کو سمجھنا، مطلب آپ کا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میری کوشش رہے گی، مطلب میرا علم تو بہت ہی ناقص ہے، میری کوشش یہ رہے گی کہ جتنا کچھ اس میں ہم سمجھ سکیں انشاءاللہ، میں بھی اور آپ بھی، ہم لوگ کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب
يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ تو الحمدللہ یہ آیت جتنی خوبصورت ہے اور مطلب اس کو پڑھ کے، اس کی عربک پڑھ کے بھی بڑا ہی مزہ، بڑا ہی لطف آتا ہے الحمدللہ۔ تو یہاں پر دیکھیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نور ہے آسمان اور زمین کا۔ اللہ کیا ہے یہاں پہ جو لفظ جلالہ، یہ مبتدا، نور السماوات والارض اس کی خبر، مبتدا خبر پڑھا ہے نا آپ نے سب نے، جو لوگ ابھی مجھ سے نہیں پڑھ رہے آگے بڑھ چکے ہیں ان کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ مبتدا خبر۔ اب یہاں پہ اس کا جو میننگ نکل کے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا۔ اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں جو نور ہے نا وہ مصدر ہوتا ہے، یعنی یہ روشن کرنے والا بھی ہے اور بذات خود بھی روشن ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء حسنی ہیں اس میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں نور ہے، اس کی صفات نور ہے، اس کا کلام نور ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نور ہی نور ہے۔ اب نور کے بارے میں دیکھیں، صحیح مسلم کی حدیث 445 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا جو حجاب ہے وہ نور ہے۔ دیکھیں یہاں پر یہ اس کا حجاب، جو لفظ آیا ہے نا عربی میں وہ آیا ہے حجاب، اس کا حجاب نور ہے، حجاب نور۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حجاب کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو حجاب ہے وہ نور کا ہے الحمدللہ۔ مطلب ہماری آنکھیں اس چیز کو امیجن بھی نہیں کر سکتی کہ وہ کیسا پردہ ہے، کیسا حجاب ہے جو نور کا ہے۔ اگر وہ اس حجاب کو کھول دے تو اس کے چہرے کے انوار جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے اس کی مخلوق کو جلا ڈالیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیسا حجاب ہوگا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ خود حجاب کو پسند کرتے ہیں۔ ہماری بہت لمبی ڈسکشن ہوئی نا حجاب کے اوپر، تو یہاں اللہ کے لیے آیا حجاب نور، کتنی خوبصورت بات۔ اس کے بعد ایک اور میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا میرے پاس ریٹرن ٹو کال آیا تو میں کنفیوز ہو گئی، چلیں جی۔ اچھا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حجاب جو ہے وہ نور ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث 443 میں ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج ان کو حاصل ہوئی، وہ معراج پہ گئے، اور جب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا تھا کہ وہ نور ہے، میں اسے کہاں سے دیکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، اسے کیسے دیکھا جائے۔ اور یہ چیز ہم نے قرآن میں بھی پڑھی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے سورہ اعراف کی آیت 143 میں موسیٰ علیہ السلام نے بہت ریکویسٹ کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھو، ٹھیک ہے، اس کو دیکھنا، اللہ کو دیکھنا پاسبل نہیں ہے، دنیاوی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی۔
لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ لے کہ محبت میں ضد کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ کی تجلی اس پہاڑ پہ پڑی، سامنے پہاڑ پہ، تو وہ جو پہاڑ تھا وہ کیا ہوا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام اس کو نہیں دیکھ سکے، اس تجلی کو بھی نہیں دیکھ پائے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نور ہے. ٹھیک ہے، اس نور کو پہلے ایک بار سمجھ لیں کہ جو نور ہوتا ہے نا وہ دو طرح کا ہوتا ہے. جو نور ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے مخلوقی، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے مخلوقی اور ایک ہوتا ہے غیر مخلوقی. ٹھیک ہے، دو طرح کا نور ہوتا ہے، ایک مخلوقی اور ایک غیر مخلوقی. اچھا، اللہ تعالیٰ کا نور کون سا ہوگا، مخلوقی یا غیر مخلوقی؟ جی، کوئی کہہ رہا ہے مخلوقی، کوئی کہہ رہا ہے غیر مخلوقی. ماشاءاللہ، زیادہ تر کا جواب ہے غیر مخلوقی. ٹھیک ہے، غیر مخلوقی ہوگا نا، مخلوق تو ہم ہیں بھائی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ کیا ہے؟ غیر مخلوقی. اللہ تعالیٰ جو نور کی بات ہو رہی ہے نا، وہ نور خود بمانہ منور ہے، روشن کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نور السماوات والارض، یعنی جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ نور سارا کا سارا اللہ کی طرف سے ہے. یعنی جو بھی حرکات ہو رہی ہیں، جو بھی کام زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی چیزیں سر انجام دے رہے ہیں، وہ تمام کس کی وجہ سے؟ اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے، جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی، یا جو بھی کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ سب کس کی روشنی سے ہے؟ اللہ کی، اللہ کے نور کی وجہ سے. اللہ کا نور غیر مخلوقی ہے. ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کو کہا کہ دوسری ایک اور اس کی قسم ہے، وہ کیا ہے؟ مخلوقی. ٹھیک ہے، اب مخلوقی میں کیا آتا ہے؟ مخلوقی کے اندر دو طرح کے نور آتے ہیں، ایک حسی اور ایک معنوی. ٹھیک ہے، ایک جی ایک ہوتا ہے یہ مجھے یوز کرنا بڑا ہو جاتا ہے. جی، ایک ہوتا ہے حسی اور ایک ہوتا ہے معنوی. دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی جو نور ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک مخلوقی ایک غیر مخلوقی. غیر مخلوقی نور اللہ کا ہے اور مخلوقی نور بھی دو طرح کا ہے، ایک حسی اور ایک معنوی. حسی کون سا ہوتا ہے؟ جو آنکھوں سے نظر آتا ہے، جو آنکھوں سے نظر آتا ہے، چاند، سورج. ٹھیک ہے، یا پھر ہم جو یہ مین میڈ ہوتے ہیں، جو بلبز ہیں، کوئی بھی چیز جو بھی آنکھوں سے جو روشنی نظر آئے وہ حسی ہے. اور معنوی کیا ہے؟ معنوی وہ ہے جو نظر نہ آئے، وہ نور جو نظر نہ آئے. بتا سکتے ہیں، کوئی اگزامپل دے سکتے ہیں وہ کون سا نور ہے جو نظر نہیں آتا؟ کوئی اندازہ کون سا نور ہو سکتا ہے جو نظر نہیں آتا؟ ویری گڈ سلمہ، ہدایت کا، حق کا. ٹھیک ہے، علم کا. ویری گڈ جیسمین. تو یہ تمام نور کون سے نور ہیں جو نظر نہیں آتے؟ نور قلب، نور ایمان، نور ہدایت، نور علم. یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ نور ہیں جو نظر نہیں آتے، یہ دل کے اندر ہوتے ہیں، یہ روحانی ہوتے ہیں، یہ باطنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے نور کو دیکھا کہ نور مخلوقی ہے، غیر مخلوقی ہے. غیر مخلوقی اللہ کا ہے اور مخلوق میں حسی اور معنوی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کوئی سا بھی نور ہو، لیکن وہ ہر نور کس کی طرف سے ہے؟ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. وہ تمام نور کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال کرنے لگی ہوں آپ لوگوں سے کہ اللہ کا نور ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا نور ہر جگہ ہے. اللہ نور السماوات والارض. تو یہ بتائیں، جب نور اللہ کا ہر جگہ ہے تو کیا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ کیا ہر جگہ موجود ہے اللہ؟ اچھا، اللہ ہر جگہ موجود ہے.
میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے پرانے اسٹوڈنٹس جنہوں نے بہت اچھے سے لیکچرز لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ حمیرہ کے لیکچرز جنہوں نے لیے ہیں، وہ اس بات کا جواب بہت اچھے سے دے رہے ہیں مجھے، ٹھیک ہے، اور جو بس سنتے ہیں اور سن کے اس کے اوپر اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کے جواب مجھے کچھ اور نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس بات کو اچھے سے سمجھ سکیں، جیسے ماشاءاللہ زیادہ تر ہمارے بچے صحیح جواب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہر جگہ میں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ درخت میں بھی ہے، تو ہم تو درخت کو کاٹ دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ زمین پر ہے، تو زمین پر تو ہم چلتے ہیں، تو معاذ اللہ ہم اگر زمین پر اللہ ہے تو ہم اس پہ چلتے کیسے ہیں، ہے نا؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اگر اللہ ہر جگہ ہے تو پھر ہر جگہ میں تو معاذ اللہ گندی جگہیں بھی ہوتی ہیں نا، ہوتی ہے نا، تو ہم اللہ کو اگر یہ کہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کی سورہ اعراف میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنا دیا تو وہ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان کو بنایا تو وہ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ جب آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہم کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ سے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز پر اختیار اللہ کا ہے، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، ہر نور اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ موجود ہے، اس کا نور ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ خود ہر جگہ موجود ہے ایسا نہیں ہے۔ یہ بات کلیئر ہے؟ یاد آ گیا سب کو لیکچر پرانا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جو ہم نے بچپن سے پڑھا ہے that اللہ is everywhere، ہے نا، ہم نے بچپن سے پڑھا ہے، غلطی آپ لوگوں کی نہیں ہے، میں نے بھی بچپن سے یہی سنا تھا، لیکن ہم نے اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کرتے جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کیسا ہے ہم نہیں جانتے، ہم کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، لیکن ہم نے جو کچھ قرآن میں پڑھا ہمارا اس پر ایمان ہے۔ جیسے یہاں پر سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے کہ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ اسی طرح سے سورہ قصص میں بھی آیا وجہ، اس کا چہرہ۔ اسی طرح سے سورہ رحمان میں آیا کہ وجہ ربک، تیرے رب کا چہرہ۔ اب انسان اس پہ یہ سوال کرنے لگ جائے کہ اچھا اللہ کا چہرہ ہے تو کیا وہ اس کی جیسے انسان کا ہوتا ہے، اس کی دو آنکھیں ہوتی ہیں اور ایک ناک ہوتی ہے، کیا ایسا ہے؟ ہم نہیں جانتے اور نہ ہم اس پر بحث کرنا چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اگر بحث کرنا ہے تو ہم اس پہ کریں نا کہ حجاب کیا ہے، ہمیں بحث کرنا ہے تو ہم اس پہ کریں کہ زنا کیا چیز ہے، زنا کے اوپر حد اللہ نے کیا لگائی۔ اگر ہمیں بحث کرنا ہے تو ہم اس چیز پہ کریں نا کہ جب ایک شخص مر جاتا ہے تو اس کی وراثت فوراً تقسیم کر دینا چاہیے، بیٹیوں کو اس سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں کسی چیز کی معلومات کرنا ہے تو ہم یہ کریں نا کہ نماز کس طرح سے ہم نے ادا کرنی ہے، روزے ہم نے کیسے رکھنا ہے، بیٹیوں کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، تقوی کیا چیز ہوتی ہے۔ کیا یہ بحث کہ اللہ کا چہرہ کیسا ہے، اللہ معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے بھائی آپ اللہ کو تشبیہ دے رہے ہو کہ اس کا چہرہ ہے تو آپ کیسے بول سکتے ہو؟ ہم تو کچھ بھی نہیں بولتے، ہمیں نہیں معلوم کیونکہ اللہ نے نہیں بتایا ہمیں۔ اسی طرح سے اللہ کے ہاتھ کی اگر بات کریں تو اللہ کے ہاتھ کی بات ہمیں ملتی ہے، حدیث میں ملتی ہے، صحیح بخاری میں ہے اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، ہمیں نہیں معلوم وہ ہاتھ کیسا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث صحیح مسلم، اس میں سیدھے ہاتھ کی بات آئی ہے، ٹھیک ہے۔
تو کیا لکھا ہے اس میں کہ اللہ عز و جل اپنے آسمانوں اور اپنی زمینوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لے گا. اب یہاں دونوں ہاتھوں کی بات آئی ہے, ٹھیک ہے, تو یہاں دونوں ہاتھوں کی بات آئی ہے. ایک جگہ داہنے ہاتھ کی بات آئی ہے, تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہی ہاتھ داہنے ہیں, ٹھیک ہے, لیفٹ ہینڈ نہیں ہے, دونوں ہی رائٹ ہیں. واللہ عالم, ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے, لیکن ہاں جو چیزیں ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتی ہیں ہمارا اس پر یقین ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک بات آپ لوگ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیسا کمثلہ شیئن, لیسا نہیں ہے, کمثلہ اس کی مثال, شیئن کوئی بھی اس کے مثل نہیں ہے, کوئی مثال اس کے جیسی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم کسی سے اللہ کو کمپیئر نہیں کر سکتے کہ اللہ, جیسے کہ رسول اللہ نے کہا اللہ نور ہے, میں اسے کیسے دیکھتا, ٹھیک ہے, اللہ ایک نور ہے, میں اسے کیسے دیکھتا. لیکن ہمارا اس پر بھی ایمان ہے, جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا تم لوگ میرا دیدار کرنا چاہتے ہو. آپ لوگوں نے سب نے وہ حدیث سنی ہے نا, بلکہ میں نے کئی بار یہ حدیث کوٹ کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب سب کچھ تمہیں مل گیا, اب اور کیا چاہیے. مطلب یہ حدیث تو میں جب پڑھتی ہوں تو مجھے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں اب کیا مانگوں آپ سے, آپ نے تو سب کچھ دے دیا, جنت دے دی, انسان کیوں اتنی محنت کرتا ہے, آخرت میں کیا چاہتا ہے, جنت. اللہ تعالیٰ تو نے جنت دے دی, مجھے اب اور کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ پھر کہے گا میں اپنے دیدار تمہیں کرانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے دیدار نصیب ہوں گے, سوچیے اس سے بڑی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی, ٹھیک ہے. اور یہ بات تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جنت, دوزخ, قبر کے عذاب, یہ ساری باتیں تو ہیں, لیکن اللہ کی رضا مانگو, اللہ تو راضی ہو جا, ٹھیک ہے. بات کہیں اور چلی جائے گی, ٹھیک ہے, اور بہت کچھ ہے اس میں ایکسپلینیشن کے لیے. تو یہ سمجھیں کہ لیسا کمثلہ شیئن, اللہ کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. کیسے اس کے ہاتھ ہیں, کیسا اس کا چہرہ ہے, واللہ عالم. تو یہاں پہ یہ بات سمجھانی ضروری تھی کہ اللہ نور السماوات والارض, اللہ کا نور, یہاں پہ اس کا جو لٹرل میننگ آتا ہے نا, وہ ہوتا ہے اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا. ہم نے جب مبتدا خبر جنہوں نے پڑھا ہے بچوں نے, انہیں معلوم ہے نا یہ جو ہے یہ ہمیں فری میں ملتا ہے نا, مبتدا اور خبر میں ہے فری میں ملتا ہے. تو اس بات کو سمجھیں کہ اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا, یعنی کائنات کی ہر چیز کا جو نور ہے وہ اللہ کی بدولت ہے, اللہ کی طرف سے ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز سب نے کلیئر کر لینی ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کا کیا مطلب ہے. اچھا, ایک اور چیز کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے, اس کے بارے میں یہ دیکھیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وحی کا نزول ہوا, آپ لوگوں نے سب نے سنا ہے نا کہ وحی کے بارے میں جو لفظ آتا ہے وہ نزول آتا ہے, ٹھیک ہے, انزلہ, نزلہ, نزول, نازل ہونا, ٹھیک ہے. اچھا, کسی کو نازل ہونا اس کا میننگ پتہ ہے کیا مطلب ہوتا ہے؟ نازل ہونا, نزلہ, انزلہ, اترنا. کہاں سے اترنا؟ اوپر سے, ٹھیک ہے, اترنا اوپر سے نیچے اترنا. نزلہ, انزلہ, نازل ہونا, نزول ہونا, یعنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا. اب جب وحی کا نزول لفظ آیا, انزلہ آیا, نزلہ آیا, تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کوئی چیز اوپر سے نیچے آ رہی ہے, اللہ کے احکام اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک جو یہ حدیث ہم نے کئی باری پڑھی ہے نا کہ جب آخری جو وقت ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں, ٹھیک ہے. تہجد کے وقت کی جو حدیث آتی ہے, ایک منٹ میں حدیث دیکھوں, جی, کہ ہر رات جب اس کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو ہمارا رب آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی وہی لفظ آیا ہے, یہاں پہ بھی جو لفظ آیا ہے نا وہ انزلہ سے ریلیٹڈ آیا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ لفظ آیا ہے ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا, ینزل, نازل ہوتا ہے, ربنا ہمارا رب,
कुल्लु लैलतिन, हर रात। ठीक है, तो नाजिल होता है, उतरता है। ठीक है, तो ये चीजें सब इस बात की गवाही देती हैं कि अल्लाह ताला अर्श पर है, अल्लाह ताला अर्श पर है। अल्लाह ताला हर जगह नहीं है मौजूद, अल्लाह ताला अपने अर्श पर है। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला का इल्म हर जगह है, अल्लाह ताला की हिदायत हर जगह है, अल्लाह ताला हर जगह से हमको देखता है, हमारी बात को सुनता है। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया कि अल्लाह हर जगह, जो कहा जाता है कि अल्लाह इज एवरीवेयर, वो बात किस हद तक सही है? समझ में आया कि उसमें कोई सच्चाई नहीं है, उस बात को गलत इंटरप्रेट किया गया है। अल्लाह ताला अपने अर्श पर है। ठीक है, अल्लाह ताला अर्श पर है, उसकी हिदायत, उसका इल्म जो है वो तमाम जगह पर मौजूद है। अंडरस्टूड? चलें, अब उसके बाद हम देखते हैं, बड़ी खूबसूरत अल्लाह ताला ने मिसाल के जरिए बात को बताया है। ठीक है, अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, मसलु नूरिही कमिश्कात, मिसाल उसके नूर की। ठीक है, ये जो नूर की बात हो रही है, उसकी जो मिसाल है वो किसकी तरह है? कमिश्कात, मिश्कात की तरह। अच्छा, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपने बिल्कुल जहन नशीन कर लेना है, बड़ा मजा आएगा इस आयत को पढ़ने में फिर, कि उसकी मिसाल, उसके नूर की जो मिसाल है वो कैसी है? मिशकात की तरह। मिशकात क्या होता है? आप लोगों ने इस तरह की ताक देखी है? जो दीवार के अंदर होती थी, उसमें मशाल वगैरह लगती थी पहले। अभी भी जो पुराने घर होते हैं ना, पुरानी हवेलियां होती हैं, उसमें आपको इस तरह की ताक नजर आ जाएगी, सबने देखी होगी। ठीक है, तो ये जो नूर है ना, मिशकात की तरह है। ठीक है, एक मिशकात है। ठीक है, अब वो मिशकात क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले इसको समझ लें। तसव्वुर पूरी तरह से चीजों का करते जाएं कि एक मिशकात की तरह है नूर, क्या है वो मैं फिर बताती हूँ आपको। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, फीहा मिसबाह, उस मिशकात में क्या है? एक मिसबाह है। ठीक है, मिसबाह किसको कहते हैं? मिसबाह कहते हैं चिराग को। ठीक है, जो लो होती है, जो रोशनी जो नजर आ रही है, जो बल्ब हम कह लें, चिराग हम कह लें, उसको कहते हैं मिसबाह। तो एक मिशकात है। ठीक है, मिशकात के अंदर क्या है? मिसबाह है, एक चिराग है। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, अल मिसबाहु फी जुजाजा, और वो जो मिसबाह है वो जुजाजा में है। जुजाजा क्या होता है? ये देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पर, जी, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये कांच का, ये कांच का फ्रेम नजर आ रहा है इसका आपको। ठीक है, तो ये जो फ्रेम है ना, ये होता है जुजाजा। ये जो लिखा है यहाँ पे जुजाजा, जुजाजा कहते हैं एक, आप लोगों ने फानूस देखा होगा। ठीक है, इस तरह की जो पूरे कांच के अंदर कवर होता है, या फिर आप इसी को देख लें, एक लैंप जो होता है और उसके ऊपर खूबसूरत कांच लगा होता है। ठीक है, तो वो जो कांच होता है, एक खूबसूरत जो ग्लास होता है, हम बल्ब भी देखते हैं नॉर्मल, वो भी ग्लास से पूरा कवर्ड होता है। तो वो जो मिसबा है ना, वो जुजाजा में रखा है। ठीक है, एक मिशकात है, मिशकात के अंदर मिसबा है, चिराग है। वो चिराग कैसे रखा है? जुजाजा में रखा है। ठीक है, किस में रखा हुआ है? जुजाजा। जुजाजा किसको बोलते हैं? कि वो जो एक कांच का जो एक फ्रेम होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है जुजाजा। इतना समझ में आया कि जो मिसबा है वो जुजाजा में रखा है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अज़्जुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन, और जो ये जुजाजा है ना, ये नॉर्मल नहीं है। देखो, एक तो होता है ग्लास, बल्ब देख लें हम, आप देखें आपके घर में आसपास अगर एक सिंपल बल्ब लगा होगा तो वो कैसा होता है? नॉर्मल प्लेन बल्ब होता है ना, सिंपल एक ग्लास होता है। लेकिन आप अगर देखें कोई जो वो होते हैं शैंडेलियर होते हैं, ठीक है, उसमें कितना खूबसूरत ग्लास होता है, उसमें कट्स लगे होते हैं, और वो जो रोशनी होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, जैसे लाइट्स की जैसे कि जितनी कटिंग उसकी बेहतर होगी उतना ही रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। डायमंड कटिंग हम बोलते हैं। तो क्या होगा? चारों तरफ उसकी रोशनी फैल जाती है। तो ये जो मिसबा है, ये जो मिसबा है, ये जुजाजा में है,
اور یہ جو زجاجہ ہے وہ کیسا ہے؟ اتنا خوبصورت ہے، کأنہا، اس پہ ایک دم اسٹرانگ تشبیہ دی جا رہی ہے. کیسا ہے؟ جیسے کوکب. کوکب کس کو بولتے ہیں؟ ستارے کو، ہے نا، ستارے کو کوکب بولتے ہیں، سب کو پتا ہے. دیکھیں یہاں پہ دیکھیں، تو ایسا ہے وہ جیسے کوکب. اور کوکب بھی کیسا ہے؟ دریون، یعنی کہ چمکتا ہوا. نارمل ستارہ نہیں بلکہ چمکتا ہوا ستارہ. تو مثال اس نور کی ایسے ہے جیسے کہ مشکات ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر مصباح ہے. ابھی صرف اس کو سمجھیں، ان ورڈز کو، پھر انشاءاللہ اس کا ایک ایک چیز ہم سمجھیں گے. اور مصباح کس میں ہے؟ زجاجہ میں. اور زجاجہ کیسا ہے؟ جیسے کہ چمکتا ہوا ستارہ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ. اب دیکھیں، جب اس میں چراغ ہوتا ہے تو چراغ کو جلانے کے لیے تیل کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو وہ جو ہوتا ہے یوقد، وہ روشن ہوتا ہے کس چیز سے؟ ایک ایسے شجر سے جو مبارک ہے. مبارک شجر ہے، بابرکت شجر ہے. کون سا ہے وہ؟ زیتون کا. ہم سب نے پڑھا ہے نا کہ زیتون جو ہے وہ بہت ہی بابرکت ہوتا ہے، اس کے بہت زیادہ فائدے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. تو اس کا جو تیل ہے وہ کس درخت سے آتا ہے؟ زیتون کے درخت سے. لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ وہ شرقی ہے نہ غربی ہے، نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف ہے، نہ ایسٹ میں ہے نہ ویسٹ میں ہے، پوری طرح سے بیچوں بیچ میں ہے، سینٹرل پارٹ میں تنہا کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیوں کہا یہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ابھی صرف آپ نے اس کا جو لفظی جو ترجمہ سمجھ کے جو جتنا احساس کر سکتا ہے وہ اتنا احساس کر لے. ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یکادو زیتوہا. یکادو کہتے ہیں کہ قریب تر ہے، ہونے ہی والا ہے بالکل. تو قریب ہے کہ زیتوہا، اس کا تیل، زیتو تیل، ہاں اس کا، قریب ہے کہ اس کا تیل یدیعو، سوری، یدیعو روشن ہو جائے. قریب ہے کہ اس کا جو تیل ہے وہ روشن ہو جائے. لیکن روشن آگ سے نہیں ہو رہا. کیا کہا گیا؟ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، کہ اگر تمسسو، مس کرنا نا، چھونا، کہ آگ نے اسے چھوا بھی نہ ہو. لم کا مطلب نہیں ہوتا ہے نا، کہ آگ اس کو چھوئے بھی نہ، بنا آگ کے چھو، یعنی اتنا خالص، اتنا پیور، اتنا چمکدار، اتنا روشن وہ تیل ہے کہ اگر آگ اس کو چھوئے بھی نہ تب بھی وہ چمک اٹھے. ٹھیک ہے، ایک تو خود اپنے آپ میں اتنا چمکدار، اتنا روشن ہے کہ وہ خود سے بنا آگ کے چھوئے ہی وہ کیا ہو جائے؟ چمکنے لگے، روشن ہو جائے. نور علی نور، نور پر نور ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہد اللہ، ہدایت دیتا ہے اللہ. جن لوگوں نے فعل فاعل پڑھا ہے ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کیا ہے، لفظ جلالہ اللہ کیا ہے؟ فاعل ہے یہاں پر. ہدایت دیتا ہے اللہ، لنور ہی، اپنے نور سے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ، اب آپ لوگوں نے ضربہ یضربو، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا، اس کے بہت سارے میننگز ہوتے ہیں. ایک تو ضرب لگانا جو مارنا ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اس کا میننگ ہوتا ہے بیان کرنا. وَيَضْرِبُ اللَّهُ، اب یہاں پہ بھی فعل فاعل، یعنی اللہ کی اللہ لفظ جلالہ جو اللہ ہے وہ فاعل ہے یہاں پہ، ہے نا. تو یضربو کہتے ہیں بیان کرنا. اللہ بیان کرتا ہے کس چیز کو؟ امثال، مثال کو، مفعول ہے یہ. کس کے لیے کرتا ہے؟ للناس، لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے. اوبویسلی یہ پوری مثال لوگوں کے لیے ہے نا، اللہ کو تو مثال کی ضرورت نہیں ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جانتا ہوں ہر چیز. کوئی نہیں جانتا، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفتی، دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہر چیز کو جاننے والا ہوں. صرف اللہ رب العزت یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہر چیز کو جاننے والا ہوں. واللہ بکل شیء علیم. تو آپ نے دیکھا کتنی خوبصورت مثال دی گئی ہے کہ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے مشکات ہے. مشکات طاق کو کہتے ہیں. مشکات کے اندر ایک مصباح ہے، یعنی ایک چراغ ہے.
मिसबाह एक जुजाजा में रखा है, यानी वो जो ग्लास का उसके ऊपर फ्रेम लगा हुआ है, और वो जुजाजा भी नॉर्मल नहीं है, वो ऐसा चमक रहा है जैसे कि चमकता हुआ सितारा, और उसका तेल इतना खालिस है, इतना खालिस है, जैतून का तेल है, और इतना खालिस है कि उसको आग ना भी जलाए तो वो जल जाए, और वो सेंट्रल में है, ना तो वो शर्की है ना गरबी है। नूरुन अला नूर, ठीक है। तो ये इसका वर्ड जो आप ये कह लें कि लिटरल मीनिंग है, ठीक है। इसको हमें समझना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि देखिए हमारी हैसियत नहीं है कि हम इसको मतलब कोई भी इसको समझा सके, या कोई भी इसको इसकी एक तफसीर जो हम कर रहे हैं ना, ये हमारी मतलब पहुंच से दूर है भाई, ठीक है। क्योंकि इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, इतनी लाजवाब इसकी तमसील है कि इसको सिर्फ महसूस करने में ही बस एक कहते हैं ना, बस एक बहुत ही ज्यादा, मैं कहूँ तो मेरे पास अल्फाज नहीं है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत तमसील कि किस तरह से मिशकात, किस तरह से मिसबाह का अल्लाह ने नाम लिया। अब हम इसको देखते हैं। अब चलें यहाँ से, अब हम शुरू करते हैं कि यहाँ पे अल्लाह ताला का जो नूर है वो मोमिन के दिल में किस तरह से होता है, तो वो उसको एक्सप्लेन किया गया कि वो मिशकात की तरह है, ठीक है। कल्ब मोमिन की यहाँ पे तारीफ की जा रही है कि खूबसूरती से बयान किया जा रहा है कि मिशकात जो इन अल्लाह का जो नूर एक मोमिन के दिल के अंदर है वो किस तरह से, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब अल्लाह का नूर किसी के दिल में आ जाता है तो क्या होता है, उसके दिल में ईमान की इब्तिदा हो जाती है। और उस नूर की जो मिसाल है वो कैसे दी गई है, मिशकात के जरिए। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो यहाँ पर आप ये देखें कि ये जो मिशकात है ये कैसे बनाई जाती क्या किया जाता है, जो दीवार होती है उसको हॉलो किया जाता है ना। ऐसे ही बनता है ना मिशकात, कि जहाँ जितनी उसके अंदर ईंट है, सीमेंट है, जितनी कंक्रीट दीवार है, वो सारी चीजें निकाल ली जाती हैं, और उसके बाद इस मिशकात को तैयार किया जाता है। रोशनी के लिए पहले जमाने में ये ताक जो थे वो बनाए जाते थे, और इसको हॉलो किया जाता था, और वहां पर ये चिराग जो थे वो रख दिए जाते। अब इसकी तशबीह हम देखें, हमारा सीना जो होता है, इंसान का सीना जो पसलियों से बना होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, क्या उसको हम अगर इस मिशकात के साथ कंपेयर करें तो होता है ना, हमारा जो पसलियों से बना हुआ सीना होता है वो भी एक मेहराब की तरह होता है। आप स्केलेटन आप लोगों ने सबने देखा होगा, गूगल पे देखा होगा, ठीक है। तो आप जो मिशकात जो इंसान का सीना होता है ना, वो बिल्कुल मिशकात की तरह होता है, ठीक है, उसे बनाया जाता है। और ये मिशकात जो होता है जब एक दीवार में होता है तो क्या होता है, इसको ये हॉलो किया गया ना, आप लोगों को सामने दिख रहा है कि यहाँ से सब चीजें हटाई और यहाँ पे जगह की गई मिसबा को रखने की। हमारे दिल के अंदर, हमारे सीने में क्या कुछ होता है जिसे हमें हटाना होगा, बताइए। हमारे सीने में से हमें क्या कुछ हटाना होगा इस मिशकात को बनाने के लिए, क्या लगता है आप लोगों को? निफाक, माशाल्लाह, गुनाह, तकब्बुर, कीना, कुफ्र, शिर्क, बुराइयां, हसद, बुग़्ज़, शिर्क। वेरी गुड, माशाल्लाह, माशाल्लाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, जितनी गलाजत, हसद, शिर्क, कीना, बुग़्ज़, गुमराही, निफाक, ये जितने भी आप लोगों ने चीजें बताई है ना, बातिनी बीमारियां, ठीक है, तमाम बुराइयां, बिल्कुल सही। जब हम इनको निकालेंगे तभी जाकर हमारा जो सीना होगा वो किसकी तरह बनेगा, मिशकात की तरह। तो मिशकात समझ गए सब लोग अच्छे से, मतलब ये इतना अच्छे से ये आयत आप लोगों के जहन नशीन हो जाएगी कि जब आप इसकी तिलावत सुनेंगे ना तो आप कहेंगे कि हाँ, मुझे मिशकात का भी मतलब पता है, मिसबा का भी मतलब पता है, आगे भी पता है, ठीक है। तो अब ये मिशकात क्या है, ये हमारा सीना है। उसके आगे क्या लिखा है, उसके आगे लिखा है उसमें फीहा मिसबाह,
فیہا اس میں، کس میں؟ مشکات میں. کیا رکھا ہے؟ ایک مصباح رکھا ہے. مصباح صاد با ہا، اور روشنی کو کہتے ہیں نا صبح روشنی. تو اور اس کا جو وزن ہے نا مصباح، مصباح مفعال پہ ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ لوگ زیادہ نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ جو بھی ٹولز کے لیے ایک وزن استعمال کیا جاتا ہے نا، آلہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ یہ مفعال کا وزن استعمال کیا جاتا ہے. یعنی مصباح جو ہے وہ ایک ایسا آلہ ہے، ایسا ٹول ہے جو روشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب جب یہ مصباح انسان کے سینے میں آیا تو کیا ہے یہ وہ دل ہے جو نور سے بھرا ہوا ہے. جب یہ ایمان سے بھرا ہوا دل انسان کے سینے میں انٹر ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک چراغ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک مصباح ہوتا ہے. اور جیسے جیسے علم کا جذبہ اس کو ملتا جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے اس کی روشنی بھی بڑھتی جاتی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، ہم جب ہم لوگوں نے، ہم اس دنیا سے الگ تھے. کون سی دنیا سے؟ یہ دین کی دنیا سے ہم الگ تھے، تفسیر کی دنیا سے الگ تھے. ہماری ایک الگ ہی زندگی تھی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ایک قرآن کا نور ہماری زندگی میں آیا، ایمان کی روشنی ہماری زندگی میں آئی. آپ سب نے وہ ڈفرنس فیل کیا اپنی لائف میں؟ ہم لوگ کیا تھے اور آج الحمدللہ ہم کیا ہیں، یہ فیل کرتے ہیں آپ سب جتنے بچے ہمارے ساتھ شروع سے جڑے ہوئے ہیں؟ ہم خود اپنی لائف کی بات کریں، ٹھیک ہے، ہم جو لیکچرز دیتے ہیں ہم اپنی بات کریں، ہم کیا تھے آج سے کچھ سال پہلے، اور آج جب ہم قرآن کی روشنی کو اپنے اندر لیتے جا رہے ہیں، ہمارا دل جو ہے وہ مصباح جب بنتا جا رہا ہے تو ہماری زندگی کتنی بدل رہی ہے الحمدللہ، ہے نا؟ سب نے یہ فیل کیا ہے. تو یہ جو روشنی ہے نا، اس سے زندگی میں اطمینان آ رہا ہے، ہدایت آ رہی ہے، زندگی منور ہو رہی ہے، اور ایمان بڑھتا جا رہا ہے، سکون اور اطمینان آتا جا رہا ہے زندگی میں. ٹھیک ہے، تو ہمارا سینہ وہ مشکات ہے جس میں منور دل، جس کو مصباح کہا گیا ہے، وہ رکھا ہوا ہے. تمام دنیاوی محبت کو نکال کے، مٹیریلسٹک لو کو نکال کے یہ جگہ تیار کی جا رہی ہے اللہ کی محبت کے لیے. ٹھیک ہے، ایک اس مشکات کے اندر اس مصباح کو رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر برائی کو اپنے اندر سے نکال دینا ہے. تو مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. الحمدللہ، ہے نا کتنی خوبصورت آیت. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں المصباح فی زجاجہ. یہ کس میں ہے؟ زجاجہ میں. یعنی یہ جو زجاجہ ہے، اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، وہ جو ایک لائٹ کو کور کرنے کے لیے، روشنی کو کور کرنے کے لیے ایک فانوس کی ضرورت ہوتی ہے. جتنا خوبصورت فانوس ہوگا، جتنا خوبصورت وہ گلاس ہوگا، جتنے خوبصورت اس میں کٹ ورک ہوگا، اتنی ہی زیادہ روشنی جو ہوگی وہ بہتر انداز میں آئے گی. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ وہ روشنی پھیلے گی. یہ روشنی مجھے اپنے دل میں تو نہیں رکھنا نا. اگر میرا دل ایک مصباح کی طرح چمک رہا ہے تو کیا کرنا ہے مجھے کیا صرف خود ہی فائدہ اٹھانا ہے؟ یا میں جو کچھ سیکھ رہی ہوں وہ میں چاہوں گی کہ میں اور لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بتا سکوں. تو مجھے اس روشنی کو پھیلانے کے لیے، اس مصباح کی روشنی کو زیادہ پھیلانے کے لیے مجھے ایک زجاجہ کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے، اس کی جو جتنا خوبصورت وہ زجاجہ ہوگا، ٹھیک ہے، اتنا ہی زیادہ، جتنا وہ صاف شفاف ہوگا، علم ہدایت کی جو روشنی ہوگی اتنی ہی زیادہ پھیلے گی. اس زجاجہ کی وجہ سے علم، ایمان کی روشنی ایک سمت میں محدود نہیں رہتی. کیا ہوتا ہے؟ یہ کیوں لگائے جاتے ہیں یہ زجاجہ؟ تاکہ روشنی جو ہے وہ پھیلتی رہے. اور روشنی جیسے جیسے بڑھتی جائے گی کیا ہوگا؟ آس پاس کے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں گے. آس پاس کے لوگ، ہم اگر کوئی چیز سیکھیں گے اور ہم ایسی محفل میں بیٹھیں گے جہاں اس کے
दूसरा एक रीजन भी होगा कि लोग भाग जाएंगे हमसे, वो एक अलग बात है लेकिन जब हम दीन के रास्ते में चलने लगते हैं तो क्या होता है, हमसे लोग मुतासिर भी होते हैं, बहुत से लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है, होता है ना। अगर हमारा जो मिसबा है वो सही है, अगर हमारा जुजाजा सही है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, तो क्या होगा, हमारी जिंदगी जो होगी वो धीरे धीरे जो लोग हैं वो उससे मुतासिर होने लगेंगे। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इसका किसका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का। उनका नूर हर तरफ फैल गया था, ठीक है, वो माशरा कैसा था, लेकिन उनका जो नूर था, उनका जो कल्ब के अंदर जो नूर था, उससे क्या हुआ, पूरा माशरा जो था वो रोशन हो गया। तो हुआ क्या कि एक दिल से दूसरे दिल को ये जो जो रोशनी है वो मुनव्वर करती है, और पूरा माशरा जो होता है वो जगमगा उठता है, और पूरा माहौल जो होता है वो मुनव्वर हो जाता है। क्योंकि जो शैतान है उसकी जो चाल है वो तो हमेशा चलने की कोशिश करता है ना, वसवसों की बौछार भी हमेशा होती है, उसको बुझाने की कोशिश भी की जाती है। इस वजह से अल्लाह ताला ने उस चिराग की हिफाजत के लिए एक जुजाजा का इंतजाम कर दिया। वो जुजाजा है क्या, वो जो इंतजाम अल्लाह ने किया जिससे रोशनी और ज्यादा फैले, वो जुजाजा है क्या, वो एक चमकदार सितारे की मानिंद है, कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन। तो वो क्या है, अब जुजाजा की बात हो रही है, वो है क्या, मिशकात तो हमने कहा सीना है, मिसबा हमने कहा दिल है, तो वो जुजाजा क्या है, वो हमारी शरीयत है जो फ्लॉलेस है, जो सितारे की मानिंद चमक रही है, रोशन है, ठीक है। वो जो अहकाम है अल्लाह ताला के, वो जुजाजा है जिनको हम मान रहे हैं, जो जिसकी वजह से हम एक एक रेगुलर लाइफ, एक ये कहें कि एक सिमत में जो हम चल रहे हैं, वो किसकी वजह से, उस शरीयत की वजह से है जो हमें मिल रही है। और वो शरीयत भी कैसी है, चमकते हुए सितारे की तरह, ठीक है। अब देखे ना, जब इंसान अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलता है, शरीयत पर अमल करता है, तो क्या होता है, उसकी पूरी शख्सियत बदल के रह जाती है, बेदाग हो जाती है, फ्लॉलेस हो जाती है। अगर इंसान से कोई गलती हो भी जाती है तो वो तौबा इस्तगफार करता है और अपनी शख्सियत को बेदाग कर लेता है। यानी जुजाजा जितना साफ सुथरा होगा, जितना साफ शफाफ होगा, जिस पर कोई तासुब का रंग नहीं होगा, कोई जाती रंग नहीं होगा, बिल्कुल साफ, आप इमेजिन करें ना, ग्लास जितना साफ होगा, आपके घर में अगर कोई लैंप लगा हुआ और उस पर बहुत धूल है, बहुत धूल है, तो क्या होगा, आपको रोशनी सही तरीके से नहीं मिलेगी। तो आपके दिल के अंदर तो एक मुनव्वर, आपके सीने में एक मुनव्वर दिल तो है, लेकिन आप आसपास के माहौल से इतने ज्यादा मुतासिर हैं कि अपने आप को फॉलो नहीं कर पा रहे। जैसे कि हिजाब, हमने हिजाब करना है और मेरा दिल तड़प तड़प के चाह रहा है कि मैं हिजाब करूं, मगर मैं हिजाब करके अच्छी नहीं लगूंगी, मुझे तो अपने हिजाब, अपने अबाया को खूबसूरत बनाना है, ठीक है, ताकि लोग मुझे देखकर ये ना कहें कि यार कितनी बैकवर्ड है ये, यार इसको तो फैशन का सेंस ही नहीं है। मैं ये बातें सुन ही नहीं सकती, मुझे तो अपने अपने लुक्स अच्छे चाहिए, दैट व्हेनेवर आई गो आउट पीपल से कि यार वाओ, तुम तो अबाया में भी फैशन कर लेती हो, है ना। तो हमारे जुजाजा को हम कितना साफ शफाफ रख पा रहे हैं, हमारे पास मिसबा तो आ गया, लेकिन वो जुजाजा कैसा है, क्या वो भी इतना साफ शफाफ है कि सामने आपके दिल के अंदर की रोशनी दूसरे को नजर आ जाए। तो ये जुजाजा क्या करता है, ये माहौल के खतरात से मिसबाह की हिफाजत करता है, उसकी रोशनी को बढ़ाता रहता है। अब देखें, अगर माहौल में गंदगी होगी ना, ठीक है, तो क्या करेगा जुजाजा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, जो कि है आज। आज हमारे माहौल में हर तरफ क्या है, गंदगी फैली हुई है,
یہ زجاجہ اسے پروٹیکٹ کرے گا. یہ جو شریعت ہمیں دی گئی ہے، یہ جو احکام ہمیں بتائے گئے ہیں، یہ جو قرآن ہمیں دیا گیا ہے، یہ تمام ان برائیوں کو روکے گا اور ہمارے دل کو منور کرے گا. رسول اللہ کا دور کیا تھا، کتنا شرک کا غبار تھا اس پر، ہر برائی اس میں ہوتی تھی. وہی ہم پڑھ بھی رہے ہیں نا، ہم سورہ نور میں یہی سب پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو مصباح کی روشنی تھی، رسول اللہ کے جو دل کی اندر کی جو روشنی تھی، جو ایمان تھا ان کے اندر، وہ کیا ہوا؟ وہ پھیلتا گیا ایک انسان سے دوسرے انسان میں، ایک صحابہ سے دوسرے صحابہ کی طرف. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر وہ شریعت جو تھی نا، شریعت یا قرآن کا یا علم جو تھا، جو زجاجہ تھا، وہ پوری طرح سے ان کو کور کیے ہوئے تھا، اس کو بہترین انداز میں ریفلیکٹ کر رہا تھا. ٹھیک ہے؟ تو زجاجہ جتنا صاف ہوگا، احکام کو ہم جتنے بہتر انداز میں سمجھیں گے، اتنا ہی ہماری زندگی کا نور دوسروں کو بھی افیکٹ کرے. اور اس کی تشبیہ بھی کتنی زوردار دی گئی، کأنہا. ٹھیک ہے؟ کس کی طرح ہے وہ؟ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح. ستارہ کہاں ہوتا ہے؟ بلندی پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ بلند شخصیت ہو جاتی ہے انسان کی. جس طرح انسان کی رہنمائی کرتا ہے ایک ستارہ، ڈائریکشن دیکھنے کے لیے ہم ستاروں کا ڈائریکشن دیکھتے ہیں، اسی طرح سے جو انسان کا بہتر وہ احکام کو ماننے والا ہوگا، وہ ایسا ہوگا جیسے انسان کے دل کو صحیح راستے پر لے جانے والا. ایک حدیث ہے کہ دل جو ہوتے ہیں وہ چار طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے مومن کا دل، ٹھیک ہے، جو چراغ کی طرح روشن ہوتا ہے. ایک دل ہوتا ہے کافر کا، جس پر غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ کچھ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ ایک دل ہوتا ہے منافق کا، جو حق کو پہچان تو لیتا ہے لیکن انکار کر دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ ایک وہ دل ہوتا ہے جس میں ایمان بھی ہوتا ہے، نفاق بھی ہوتا ہے. یعنی ایمان بھی موجود ہوتا ہے، نفاق بھی ہوتا ہے، یعنی وہ بالکل باؤنڈری لائن پہ کھڑا ہوتا ہے. اچھا ماحول ملا، اچھی صحبت ملی، اس طرف ڈھل گیا. برا ماحول ملا، بری صحبت ملی، اس طرف ڈھل گیا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ صحبت اچھی ہونا چاہیے. صحابہ کی صحبت کس سے تھی؟ رسول اللہ سے. یہی وجہ تھی کہ ان کا ایمان جو تھا وہ بڑا ہی خوبصورت تھا، بہت ہی ہائیسٹ لیول پہ تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کی صحبت، رسول اللہ ان کے درمیان موجود تھے. اور ہماری صحبت کیا ہے؟ ہم اگر دیکھیں تو ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب ہے، رسول اللہ کی سنت ہے. اگر ہم اس سے دوستی کر لیں تو ایک مومن کا دل وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ روشن ہوتا ہے، اور نفاق سے بھرا ہوا بھی دل ہوتا ہے انسان کا. ٹھیک ہے؟ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا دل کون سا ہے. آپ کا دل وہ باؤنڈری پہ چڑھا ہوا ہے کہ کبھی تو میں نے چلے اللہ کے احکام مان لیے، کبھی چھوڑ لیے، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی روزہ رکھ لیا، کبھی روزہ چھوڑ دیا. تو یہ ہمیں اپنے آپ سے اس چیز کا سوال کرنا ہے کہ یہ جو دل یہاں پہ بیان کیے گئے، میرا دل اس میں سے کون سا ہے. تو اتنا سمجھ میں آیا مشکات کیا ہے، مصباح کیا ہے، اور زجاجہ کیا ہے. سمجھ میں آئی یہ تینوں چیزیں؟ مشکات، مصباح، زجاجہ. مشکات ہمارا سینہ، مصباح ہمارا منور دل، اور زجاجہ ہماری شریعت. ٹھیک ہے؟ چلے ماشاء اللہ. اس کے بعد جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ. تو کیسے جلایا جاتا ہے؟ اب ایک فیول بھی تو ریکوائرڈ ہوتا ہے نا مصباح کو جلانے کے لیے. تو وہ ایسا مبارک شجر ہے، ایسا مبارک درخت ہے، کس کا؟ زیتون کا. ٹھیک ہے؟ زیتون جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی بابرکت درخت ہوتا ہے. اس کا پھل، اس کا تنا، اس کی ہر ایک چیز بڑی فائدے مند ہوتی ہے. اس کا تیل استعمال کیا جا رہا ہے، اور جو تیل استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہائیسٹ کوالٹی کا تیل ہے، سب سے اعلیٰ تیل ہے. ٹھیک ہے؟ زیتون کا تیل. اگر مصباح کو جلانے کے لیے ملاوٹی تیل استعمال کیا جائے تو کیا ہوگا؟ بتائیں. اگر آپ نارملی ایک دیا سوچیں
اور اس میں آپ نے ایک ملاوٹی تیل ملا دیا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بتائیے؟ نارملی اگر ایک تیل آپ نے کوئی گندی کوالٹی کا تیل لیا اور اس کو جلا دیا کیا ہوگا؟ نہیں جل تو جائے گا، جل جائے گا، گندی کوالٹی سے بھی جل جائے گا، لیکن ہوگا کیا؟ روشنی اچھی نہیں ہوگی، دھواں ہوگا، اسمیل آئے گی، ٹھیک ہے، ویری گڈ جیسمین، دھواں چھوڑے گا، ہے نا، اور بڑی مطلب ہیبت ہوگی اس کی روشنی سے، اچھے سے روشنی نہیں ہوگی وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز ہم نے سمجھنی ہے کہ یہ جو علم ہمیں مل رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو بہتر علم ہے، ٹھیک ہے، یہ جو قرآن کا علم ہے، یہ جو وحی کا علم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا فیول ہے، ہمارے مصباح کو، ہمارے چراغ کو جلانے کے لیے جو فیول استعمال کیا گیا وہ کیا ہے؟ قرآن کا علم۔ کیا ہے وہ؟ وہ تیل کون سا ہے جس کی ضرورت ہے ہمیں؟ قرآن کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک انسان کے پاس خالص علم نہیں ہوگا وہ مصباح کبھی نہیں جلے گا۔ علم ملاوٹی ہے۔ اگر میں یہ سوچوں کہ میں آپ کو کوئی علم دے رہی ہوں، اس کے بدلے میں آپ میری بہت تعریفیں کریں، ٹھیک ہے، اور بس میں اپنے بارے میں تعریف کرتی رہوں، میں تو صاحب ایسا کرتی ہوں، میں ویسا کرتی ہوں، تو آپ لوگ کیا کرو گے؟ تھوڑی دیر میں آپ لوگ پریشان ہو جاؤ گے، یار یہ لیکچر دے رہی ہے یا اپنی تعریف کر رہی ہے؟ جس کے اندر خود پسندی ہو، تعصب ہو، کوئی صرف اپنے بارے میں سوچے، ہوتے ہیں نا بہت سے لوگ، آپ کسی سے ملنے جائیں، وہ کہیں صاحب میں تو اتنے قرآن ختم کرتی ہوں، میں تو اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، اچھا آپ آئے ہو، آپ بیٹھو، میں پہلے قرآن پڑھ لوں پھر میں آپ سے بات کروں گی۔ آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے لوگ، میں نے دیکھے اپنی لائف میں ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھے میں ابھی قرآن پڑھ لوں، ارے آپ ایسے ٹائم آ گئے میرا ایک پارا رہ گیا پڑھنے سے، ٹھیک ہے، میں نے تو اپنی لائف میں پرسنلی دیکھے ہیں ایسے لوگ۔ تو جب ایسا انسان ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا اس کی روشنی آپ کو متاثر کرے گی؟ کیا آپ اس سے فائدہ حاصل کرو گے؟ نہیں۔ تو یہ جو علم، یہ جو فیول ہے نا، اس کے پاس صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب وہ جو انسان آپ سے کہہ رہا ہے نا کہ یار میں تو اتنا ایسا کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، اس کو نا فیول صحیح نہیں ملا، اور جب فیول صحیح نہیں ملا تو کیا ہوا؟ اس کا مصباح جو ہے وہ صحیح نہیں جلا، اور جب مصباح صحیح نہیں جلا تو کیا ہوا؟ وہ دکھاوے کا جو دھواں ہے نا وہ چاروں طرف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو جو تیل ہے وہ کیسا ہے؟ وہ صاف شفاف ہے، وہ علم کیسا ہے؟ صاف شفاف ہے، لوگ اس کے علم سے متاثر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ ٹھیک ہے تم جو کر رہے ہو جیسے، نہیں، یہ علم حاصل ہوتا ہے وحی الہی سے، قرآن کی تعلیم سے۔ جیسے چراغ کو جلائے رکھنے کے لیے تیل کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی جو ہدایت کا جو علم ہوتا ہے نا وہ انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب تیل، اس کو دیے کو جلائے رکھنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہمیں کنٹینیوسلی اس میں تیل ڈالتے رہنا پڑتا ہے۔ اگر تیل ڈالنا بند کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ بجھ جائے گا، ہے نا۔ اسی طرح سے انسان کا، آپ نے سنا ہوگا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، سنیے یہ بات، ایمان کبھی بہت عروج پہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم ایسا کوئی لیکچر سن لیتے ہیں جو ہم کہتے ہیں یار میں تو نماز، ہم سنتے ہیں آپ کی آخری نماز ہے، آپ نے ایسے پڑھنی ہے، تو آپ اتنے زیادہ متاثر ہو جاتے ہو کہ آپ آدھے گھنٹے تک مصلے پر بیٹھے رہتے ہو، ہوتا ہے نا کبھی کبھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت آپ کا علم، جو آپ کا جو ایمان ہوتا ہے وہ عروج پہ ہوتا ہے، اس میں جو فیول ہے نا وہ پوری طرح سے پمپ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وحی الہی، جو قرآن کا جو علم ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اگزامپل لیں اس کو کہ لائک آپ کے گھر میں ایک لیمپ ہے بہت خوبصورت، ٹھیک ہے، یعنی وہ مصباح بہت خوبصورت ہے، اس کا کور بھی بہت پیارا، جو گلاس کا کور ہے کرسٹل ہے، اور پورے اس کے سارے ڈائمینشنز اس کے بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ریفلیکٹرز لگے ہوئے ہیں، آپ نے وہ لیمپ لا کے رکھا، لیکن اگر آپ اسے کنیکٹ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ کیا وہ جلے گا؟ چاہے وہ کتنا بھی خوبصورت ہو، کیا وہ لیمپ جلے گا؟ نہیں جلے گا۔ کیوں؟ کیوں نہیں جلے گا؟ کیونکہ آپ نے اس کو فیول نہیں دیا۔ اسی طرح سے آپ کے پاس بہت زیادہ لائک آپ کے پاس ایمان ہے،
ٹھیک ہے، آپ مسلم گھر میں پیدا ہوئے ہو، آپ کے پاس ایمان بھی ہے، لیکن آپ کو پراپر علم نہیں مل رہا، آپ کو پتہ ہی نہیں نماز کیسے پڑھنا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کتنی نکالنا ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر روزہ رکھنا چاہیے تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، اب کسی نے آپ کو بعد میں بتایا یار آپ نے روزہ رکھنا تھا، روزہ نہیں رکھا، اچھا مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، مجھے تو بڑا شوق تھا کہ میں روزہ رکھوں، لیکن مجھے تو کسی نے بتایا نہیں۔ تو بتائیں کیا وہ ایمان صرف اس کو کام دے دے گا اگر اسے علم حاصل نہیں ہوگا؟ تو اس کو علم بھی حاصل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک سورہ بقرہ میں ہے یہ، کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، تم میں سے، ان میں سے کیا ہے؟ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، گوار ہیں، کون؟ لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے، جنہوں نے کتاب، اب یہ دیکھیں ہم آج کے زمانے میں کتنی بڑی بڑی ڈگریز حاصل کرتے ہیں، کوئی پی ایچ ڈی کرتا ہے، کوئی ایم بی بی ایس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایم فل کر رہے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ ہم بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن اللہ کی شریعت نہیں جانتے، اللہ کے احکام نہیں جانتے۔ کیا وہ اپنے آپ کو ان پڑھ کہتے ہیں؟ نہیں، وہ اپنے آپ کو ہائیلی کوالیفائڈ کہتے ہیں نا، لیکن اللہ کی نظر میں وہ ان پڑھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، امیون ہے اس میں سے جو لوگ کتاب کو نہیں جانتے۔ بھائی آپ نے ڈگریز حاصل کر لی، آج کے زمانے میں آپ دیکھیں نا، ایک بہت ڈگری والا سوٹ بوٹ والا آدمی کھڑا ہے، اور دوسرا اس کے پاس وہ ایک مولانا صاحب کھڑے ہوئے، ایک قاری صاحب کھڑے ہوئے، نارمل سا کرتا پاجامہ پہنے ہوئے، آپ کس کو امپورٹنس دو گے؟ کس کو دو گے امپورٹنس؟ آپ اس سوٹ بوٹ والے کو دو گے، ارے صاحب آئیے بیٹھیے، ہے نا؟ اور وہ جو بیچارے جو شریعت کا علم رکھتے ہیں، وہ جو قاری صاحب ہیں، وہ جو آپ کے گھر آئے، آپ ان سے کیا بولو گے؟ آپ انتظار کیجئے صاحب، ابھی بچہ آنے والا ہے، آپ رکے باہر بیٹھے، آپ انہیں پانی بھی نہیں دو گے۔ یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے آج کے زمانے میں۔ ہمارے لیے وہ علم والا ہے، وہ کہتے ہیں روشن دماغ ہے۔ بھئی روشن دماغ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ روشن تو دل دماغ سب وہ ہے جس کے پاس شریعت کا علم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات کو ہمیں سمجھنا ہے، یہ علم، یہ روشنی، یہ اللہ کا دیا ہوا بہترین تحفہ ہے، جسے اللہ نے مومن کے دل میں اتار دیا، اللہ نے مومن کے دل میں اپنا نور اتار دیا، ایمان کا نور، اور اس کا فیول بنا دیا وحی الہی، ٹھیک ہے؟ جو علم حاصل کرے گا وہ قرآن سے، اس کی تعلیمات سے، ٹھیک ہے؟ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، چلیں اب آگے دیکھ لیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ وہ پوری طرح سے شرقی ہے، ٹھیک ہے، مشرق میں ہے، نہ ہی غربی ہے، نہ ہی مغرب میں، یعنی وہ ایسا درخت ہے جو درمیان میں ہے، نہ وہ ایسٹرن ڈائریکشن میں ہے، نہ ویسٹرن میں ہے، یعنی اگر ایک کسی ڈائریکشن میں ہوگا تو دوسری جگہ سے اسے دھوپ نہیں ملے گی، لیکن یہ تو ایک ایسا درخت ہے جسے ہر وقت سورج کی روشنی ملتی ہے، بڑا ہی مبارک، بڑا ہی بابرکت درخت ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب پورے ٹائم اس کو سورج کی روشنی ملے گی تو اس کا پھل بھی بڑا بابرکت ہوگا، اس کا جو تیل بنے گا وہ بھی بڑا اچھا ہوگا، بڑا خالص ہوگا، ٹھیک ہے؟ پورے ٹائم سورج کی روشنی اس کو ملتی رہے گی، تو ظاہر سی بات ہے وہ بڑا ہی پیور، ٹھیک ہے، صاف جو ہوتا ہے نا خالص تیل ہوگا۔ اب جس طرح سے یہ درخت کھلے میدان میں ہے، اس کے آس پاس کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ایک جو مومن ہوتا ہے نا، وہ بھی ہر آفت سے محفوظ ہوتا ہے، ہر طرح کی آفات سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ کوئی آزمائش اگر اس کے اوپر آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عنایت فرماتا ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عنایت فرما، تو بالکل اسی طرح سے کہ ایک جو زیتون کا جو درخت ہے وہ شرقی بھی نہیں ہے، غربی بھی نہیں ہے، اور وہ کھڑا ہے بالکل ثابت قدم ہو، تو جو ثابت قدم رہتا ہے، ٹھیک ہے، ہر طرح سے اللہ کا جو قرب ہے وہ حاصل کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 4 صفات سے نوازتا ہے، وہ بات میں سچا ہوتا ہے، اس کے حکم میں عدل ہوتا ہے،
وہ ہر بلا پہ صبر کرنے والا ہوتا ہے اور وہ نعمتوں پہ شکر کرنے والا ہوتا ہے۔ اب کوئی اگر ناقص علم والا انسان بھی ہوگا نا، اور اگر اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی کوئی انسان جو ہر بات میں سچا ہو، حکم میں اپنے کوئی بھی بات ہو تو انصاف کے ساتھ اس میں، عدل کے ساتھ اس میں حکم دیتا ہو، ہر بات پہ پریشانی پہ صبر کر لیتا ہو، نعمتوں پہ شکر کرتا ہو، آپ کے ذہن میں خود بخود اس کی ایک امیج بن جائے گی کہ یار یہ بڑا ہی اچھا انسان ہے نا؟ تو جب یہ تمام صفات انسان کو ملتی ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس سے دوسرے لوگ فائدہ حاصل کرنے لگتے ہیں۔ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے مردوں کے بیچ کوئی زندہ ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی یہ جو اگر زمین پر ہوتا یہ درخت واقعی میں ہوتا تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ وہ صرف مشرقی ہوتا یا مغربی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، ٹھیک ہے؟ مثالوں کو ہم نے سمجھنا ہے، اس کی ڈیپتھ کو ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ نور الہی کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نہ وہ شرقی ہے نہ وہ غربی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ تنہا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور سمجھ لیں، وہ تنہا ہے، اکیلا کھڑا ہے۔ یہاں پہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ایک تو لوگ متاثر ہوتے ہیں اور دوسرے کیا ہوتے ہیں کہ جب یہ چیز آتی ہے انسان کے دل میں تو لوگ دور بھاگنے لگتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا ایسا کہ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں زیادہ ہی مطلب یہ کہیں کہ نہیں میں آپ کی پارٹیز میں بھی نہیں آؤں گی، اور اگر آؤں گی تو کورڈ ہو کر آؤں گی، اور یہ کیا تم نے بنایا ہے، یہ چیز میں کھاتی نہیں ہوں، میں پورا معلوم کر لوں بھائی حلال ہے، اور میوزک نہیں ہونا چاہیے، ڈانس میں نہیں کروں گی، کیا تم نے پردے کا اہتمام کیا، کیا لڑکوں کو الگ رکھا ہے، تو تمہاری فرینڈس کیا بولیں گی؟ یار چھوڑو بھائی، اس کو نہیں بلاتے ہم۔ یہی ہوتا ہے نا، ہماری فرینڈز ہم سے دور ہو جاتی ہیں کہ بھائی ہم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ تو اتنے ریسٹرکشنز لگاتی ہے، اس کو گھر پہ رہنے دو۔ تو وہ انسان کیا ہوتا ہے؟ تنہا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا قرب حاصل کر لیتا۔ ہمیں لوگوں سے کیا کرنا، چند دن کی زندگی ہے نا، گزر جائے گی، لیکن اگر اللہ کا قرب حاصل ہو گیا تو سمجھے زندگی پر نور ہو گئی۔ اچھا، ابھی تو میرا کم سے کم مجھے لگتا ہے کافی لیکچر رہتا ہے، تو ایسا کریں ہم لوگ کہ اس کو نیکسٹ لیکچر میں کنٹینیو کریں، کیونکہ ابھی تو بہت ٹائم ہو جائے گا ادروائز، ٹھیک ہے؟ اور میں نہیں چاہتی کہ ٹائم دیکھ کے میں جلدی جلدی اس کو کروں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اس کی ہر ایک لائن آپ لوگوں کے دل میں اتر جائے، کیونکہ میں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ مطلب اس لیکچر کے اندر ہر جو اسکالر کی جو مجھے خوبصورت خوبصورت باتیں لگی نا، میں نے ان کو کلیکٹ کیا ہے۔ تو ہم اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے کنٹینیو کریں گے، تاکہ اور ابھی یہ ہفتے میں آپ لوگوں نے یہ جو مصباح ہے، یہ مشکات ہے، یہ زجاجہ ہے، یہ زیتون کا جو تیل ہے، ٹھیک ہے، جو شرقی ہے نہ غربی ہے، ان چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دل میں اتار لینا ہے، تاکہ جب یہ پڑھیں گے نا، ہم جب بھی تلاوت سنیں گے اس کی، تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ جو نور ہے زمین اور آسمان کا، اور اس نور کی مثال اللہ نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں بیان کی ہے۔ تو انشاءاللہ اس نور کو مرتے دم تک ہم لوگوں نے زندہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ چلیں، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔